تصور کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک نئے وطن کی تلاش میں تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا اور اس سفر کے دوران بنی اسرائیل کے کچھ سرکردہ رہنما، جن کی تعداد قرآن نے 70 بتائی ہے، اپنے نبی کی ہدایتوں کی نافرمانی کی۔ ان 70 سرداروں کی نافرمانی نے انہیں ایک غیر معمولی آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا تھی وہ آزمائش اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا اور ہم کلام ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا کی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو قوم سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ تختیاں ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی و دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ تورات ہے۔ اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تب اس پر ایمان لائیں گے جب خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور وہ ہم سے خود یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے۔ ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ کوہ طور پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ان کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دے تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا۔ اور چونکہ آپ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ لہٰذا قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام قبیلوں سے 70 افراد کو چن لیا اور کوہ طور پر جا پہنچے۔ کوہ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ چونکہ تو بنی اسرائیل کے حالات سے واقف ہے، میں ان کی ضد پر 70 آدمی منتخب کر کے لایا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ میری اور آپ کی ہم کلامی کو سن لے اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرما لی اور 70 سرداروں نے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کو سن لیا، لیکن سرداروں نے اپنا پہلا وہی اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس احمقانہ اصرار اور ضد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک، کڑک اور زلزلے نے ان کو آ لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو درگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی کہ اے الہی، یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے خدا، اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ زندگی بخشی۔ قرآن کریم نے موت کے بعد کی زندگی کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیاوی موت کے بعد پھر عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت و مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں مردے کو زندگی بخش دیا کرتا ہے، اور انبیاء کی معجزانہ زندگی میں خود قرآن شہادت کے مطابق اس حقیقت کا کئی مرتبہ ظہور ہو چکا ہے۔
اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی کی ہدایت کی مکمل اطاعت ضروری ہے۔ نافرمانی کی صورت میں ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ قیادت صرف حیثیت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا قیادت کرنے والوں کو اپنے فیصلوں میں دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی مدد کی توقع رکھنی چاہیے۔